حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا یہ پہلا فرد ہے جس کو یہ لقب ملا امیر المؤمنین فی الحدیث۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک آپ کے علم کا توتی بولتا تھا۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے کج کلا، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے جناب والا متقی اور پرہیزگار، بڑے بڑے مفتی آپ کی مجلس میں بیٹھنے کو ترستے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم ہیں، تو انہوں نے حج پر جانے کا ارادہ کیا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ اب سنیے، مصطفیٰ کے غلام مصطفیٰ کے خاندان کا کس طرح ادب کرتے ہیں، رسول پاک کے خاندان کا کس طرح سرکار کے غلام ادب کرتے ہیں، پھر ان کو اللہ کیسے نوازتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے حج کا ارادہ کیا، میرے دوست جا رہے تھے، انہوں نے بار بار اصرار کیا بھی آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ کہتے ہیں میں نے حج کیے ہوئے تھے، یہ میرا فرض حج نہیں تھا، نفلی حج تھا۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے نا، یہ میرا نفلی حج تھا، میں وہ فرض ادا کر چکا۔ کہتے ہیں میں نے 500 اٹھائے، گھر سے جیب میں ڈال کے میں بازار چلا گیا بھی جا کر جو حج کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ خرید کے لاؤں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں جب میں گیا بازار میں تو بازار میں پہنچا ہی تھا، اس سے پہلے کہ میں کوئی چیز خریدتا، اب توجہ رہے، پوری توجہ چاہتا ہوں آپ کی، اس سے پہلے کہ کوئی چیز خریدتا تو ایک نقاب پوش عورت میرے سامنے آئی، مجھ سے کہنے لگی اے عبداللہ بن مبارک آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے بہت بڑے عالم ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو بڑا کمال دیا ہے، بڑا علم دیا ہے، میں سیدزادی ہوں، مصطفیٰ کی نواسی ہوں، میں سیدزادی ہوں اور میں غریب ہوں، میں بیوہ ہوں، میرا کرنے والا کوئی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور پچھلے 4 دنوں سے نہ میں نے کچھ کھایا نہ میرے بچوں نے کچھ کھایا ہے، پہننے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، آپ مہربانی کریں گے کچھ مدد کر دیں گے۔ جب اس عورت نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے یہ بات کی، اب سنیے حضور کے غلاموں، جو آل نبی کا ادب کرتے ہیں پھر ان کو رب کیسے نوازتا ہے۔ اب یہ مصطفیٰ کے غلام ہیں، کہتے ہیں اس عورت نے مجھ سے سوال کیا تو میرے دل کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی آل کی اور آپ کے جناب والا خاندان کی محبت میرے دل کے اندر پیدا ہو گئی۔ اب گھر سے چلا تھا 500 لے کے، 500 دینار لے کے میں چلا تھا کہ حج کے لیے کوئی ضرورت کی چیزیں خریدوں، اور میں چیزیں خریدنے سے پہلے وہ عورت آ گئی، میں کیا کرتا ہوں، سارے پیسے میں نے اس عورت کو، اس سیدزادی کو تھما دیا، میں نے کہا آپ جاؤ کپڑے بھی خریدو اور کھانے کی اشیاء لے کر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلاؤ، اللہ نے موقع دیا تو میں زندگی میں ایک مرتبہ پھر حج کر لوں گا۔ اب سنیے حضور کے غلاموں، آپ گئے واپس، جو آپ کے دوست احباب تھے ان سے جا کر معذرت کر لی، ان سے معذرت کر لی کہ آپ اس بار جائیں، میرے لیے دعا کر دینا، زندگی نے موقع دیا تو اگلے سال پھر چلوں گا۔ اب سنیے حضور کے غلاموں، وہ دوست سارے کے سارے حج پہ چلے گئے، دن گزرتے رہے، حج کے ایام گزر گئے، اور وہی حضرت عبداللہ بن مبارک کے دوست جو حج کے لیے گئے تھے وہ واپس آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک آپ کے پاس خبر آئی، لوگوں نے بتایا بھی وہ آپ کے دوست احباب واپس آ چکے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے، آپ نے کیا کیا، آپ اپنے گھر سے چلے، کہتے ہیں یہی ارادہ کر کے چلا تھا کہ جا کر دوستوں سے ملوں، انہیں مبارکباد بھی پیش کروں، ان سے مدینہ طیبہ، روضہ رسول اور بیت اللہ شریف کے کچھ احوال پوچھوں۔ اللہ نے ان کو یہ کمال دیا ہے نا، تو جا کر ان سے میں بات کروں، ان کو مبارکباد بھی پیش کروں، ان کی زیارت کر کے آؤں۔ اب سنیے حضور کے غلاموں، میں نتیجے پہ آنے لگا ہوں اور آپ کی پوری توجہ چاہتا ہوں، آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا، کیونکہ بات بھی ایسی ہے۔ کہتے ہیں میں گیا، جا کر پہلے دوست سے ملاقات کی، جب ملاقات کی میں نے کہا صاحب آپ کو مبارک ہو،
اللہ رب العزت نے آپ کو یہ حج کا موقع عطا کیا، آپ بیت اللہ شریف کی زیارت کر کے آئے ہیں، گنبد خضرا کی زیارت کر کے آئے ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ کہتے ہیں وہ پہلا صاحب بولا، کہنے لگا مجھے بھی مبارک ہو، آپ بھی تو حج پہ گئے تھے نا، آپ کو بھی مبارک ہو۔ توجہ نہیں کی آپ نے یار؟ اگر آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے پھر بولیں پیار سے سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں تو کیا نہیں، اب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو مبارک ہو؟ کہتے ہیں میں چلا دوسرے دوست کے پاس گیا، جب اس کے پاس گیا اس سے ملاقات کی، میں نے کہا یار آپ حج سے ہو کے آئے ہو، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ رب العزت نے کرم کیا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو موقع دیا، آپ حج کر کے ہیں۔ اس نے کہا مجھے بھی مبارک، ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں، آپ کو بھی مبارک ہو، آپ بھی تو گئے تھے۔ توجہ نہیں کی آپ نے یار؟ کہہ رہا آپ بھی گئے تھے، کہنے لگے میں اس سے زیادہ بڑا تعجب میں ہو گیا، مجھے بڑا تعجب ہوا، میں تو کیا نہیں۔ پہلے کو ملا اس نے یہ کہا، دوسرے کو ملا، کہتے ہیں تیسرے کے پاس گیا اس نے وہی بات کی، چوتھے کے پاس گیا اس نے وہی بات کی، چلتا چلتا سب سے میں نے ملاقات کی، سب سے ملاقات کی، سب نے ایک بات کی، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا، الٹا وہ مجھے کرتے، اور وہ مجھے کہتے آپ بھی تو گئے تھے۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، شام ہو گئی، میں گھر واپس پلٹا، آ کر نماز مغرب پڑھی، اب نتیجے پہ آنے لگا ہوں۔ سنیں حضور کے غلاموں، جو مصطفیٰ کی شہزادیوں کا، جو سرکار کے خون کا، سرکار کی نسبت کا ادب کرتے ہیں، اللہ پھر انعام کیسے عطا فرماتا ہے؟ کہتے ہیں شام ہو گئی، میں نے آ کر نماز مغرب پڑھی، نماز مغرب پڑھنے کے بعد، اور اس لیے میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے مصطفیٰ کا تو سب گھرانہ نور کا ہے۔ کہتے میں آیا گھر میں، نماز مغرب پڑھی، اب سنیں دل کے کانوں سے سنیں اس بات کو، نماز مغرب پڑھی، وہی بات سوچتا رہا، بھی سب لوگوں نے مجھے، یہ بات بڑی عجیب ہے، یہ کیسے ہوا؟ کہتے عشاء کا ٹائم ہو گیا، اذان ہوئی، میں نے نماز عشاء ادا کی، جب ہو گئی نماز عشاء ادا، میں آیا وظیفہ پڑھتا ہوا، میں لیٹ گیا، مجھے نیند آ گئی، جب مجھے نیند آئی سر کی آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھ کھلی، اور اس کا کنیکشن ڈائریکٹ مصطفیٰ کریم سے ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں مجھے زیارت کرائی، اور جب مصطفیٰ نے زیارت کرائی نا، آپ سنیں، سننے کے بعد پھر آپ نے بولنا ہے، جب کریم نبی نے مجھے زیارت کرائی تو میں نے زیارت کرنے کے بعد پہلی بات یہ پوچھی، حضور ایسے ہوا ہے، آج سارا دن ایسے ہوا ہے، اس کی کیا وجہ؟ میں تو حج پہ کیا نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ مسکرا کے فرمانے لگے، فرمایا تیرا حج کا ارادہ تھا نا، تو نے جانا تھا، تو نے جانا تھا، لیکن تو نے حج کو ترک کر دیا صرف اس وجہ سے کہ تو نے غریب سیدزادی میری بیٹی کی قدر کی ہے۔ تو نے حج نہیں کیا، حج کا ارادہ ترک کر دیا، حج والے پیسے تو نے اس سیدزادی کو دے دیے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں عبداللہ تو نے ہمارے ساتھ وفا کی ہے، ہم نے تیرے ساتھ پھر وفا کی ہے۔ حضور کوئی بات سمجھ نہیں آئی، میرے آقا نے فرمایا جب تو نے یہ عمل کیا، تیرا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مالک نے میری دعا قبول کر لی، اللہ رب العزت نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، جو اس فرشتے نے تیری شکل میں بن کر تیرے حصے کا حج کیا، اور وہ فرشتہ قیامت تک تیرے لیے ہر سال حج کرتا رہے گا، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔